6 آیتیں سورہ برا توبہ کی ہو چکی ہیں۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم ان اللہ یحب المتقین کیف وان یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ یرضونکم بافواہہم وتأبی قلوبہم واکثرهم فاسقون اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیل انہم ساء ما كانوا یعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ کیف یکون، کیسے ہو سکتا ہے، للمشرکین، مشرکین کے لیے، عہد، عند اللہ، اللہ کے ہاں، وعند رسولی، اور اس کے رسول کے ہاں، کیسے ہو سکتا ہے مشرکین کے لیے عہد، معاہدہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں، الا الذین، مگر وہ لوگ، عاہدتم، جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا ہے، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے قریب، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، فما استقاموا لکم، پس جس وقت تک وہ قائم رہیں تمہارے لیے، فاستقیموا لہم، پس تم بھی ان کے لیے قائم رہو، ان اللہ، بے شک اللہ، یحب المتقین، بے شک اللہ محبت کرتا ہے پرہیزگاروں کے ساتھ۔ کیف، کیسے، وہ عہد و پیمان کا ان کا کیا اعتبار ہے، کیف، کیا اعتبار ہے ان کے عہد و پیمان کا، وَإِن يَظْهَرُوا، اور اگر وہ غالب آ گئے، غلبہ پا لیا انہوں نے، علیکم، تمہارے اوپر، ان کے عہد و پیمان کا کیا اعتبار ہے کہ اگر وہ انہوں نے تمہارے اوپر غلبہ پا لیا تو لا یرقبوا، تو وہ لحاظ نہیں کریں گے، فیکم الا ولا ذمہ، تمہارے لیے، الا رشتہ داری کا، ولا ذمہ، اور عہد و پیمان کا، اگر وہ تمہارے اوپر انہوں نے غلبہ پا لیا تو پھر لحاظ نہیں کریں گے، لا یرقبوا، وہ لحاظ نہیں کریں گے، فیکم الا ولا ذمہ، تمہارے لیے رشتہ داری کا اور عہد و پیمان کا، یرضونکم، یہ تمہیں راضی کرتے ہیں، بافواہہم، اپنے منہوں کے ساتھ، وتأبی قلوبہم، اور انکار کرتے ہیں ان کے دل، واکثرہم فاسقون، اور اکثریت ان کی نافرمانوں کی ہے، اشتروا، انہوں نے خریدا، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے بدلے میں، ثمن قلیلا، تھوڑی قیمت، فصدوا، پس وہ روکتے ہیں، عن سبیلہ، اللہ کے راستے سے، انہم ساء، پس برا ہے وہ جو، ما کانوا یعملون، جو وہ کاروائی کرتے ہیں۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہوا۔ ان آیات میں یہ بات تو بیان کی گئی ہے کہ یہ آیات کفار قریش کے بارے میں ہے۔ یہ آیت کن کے بارے میں؟ کفار قریش کے بارے میں، کہ وہ لوگ جب بھی آپ کے ساتھ معاہدہ کریں گے، اپنے معاہدے کو توڑیں گے، اپنے معاہدے کو پورا نہیں کریں گے، اور مسلمانوں کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ کفار قریش یہ آپ کے ساتھ معاہدہ توڑیں گے، جب بھی آپ کے ساتھ معاہدہ کریں گے یہ اپنے عہد و پیمان کو پورا نہیں کریں گے، یہ کفار قریش، اور تمہیں تاکید کی جا رہی ہے کہ جب ان کے ساتھ معاہدہ کرو تو ان کا اعتبار مت کرو، اگر وہ معاہدہ توڑ دیں پھر ان کے ساتھ خوب لڑو، جنگ کرو، اور اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، اور ان کے اس عہد و پیمان کا کبھی بھی اعتبار نہیں کرنا، یہ اسی طرح دھوکہ دیتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بات تو ان آیات میں واضح ہے کہ یہ جب بھی آپ لوگوں کے ساتھ یہ کفار قریش عہد و پیمان کریں گے، معاہدہ کریں گے، ایگریمنٹ کریں گے، تو مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کبھی بھی اپنے معاہدے کو پورا نہیں کریں گے۔ اب یہ آیات کس موقع پر نازل ہوئی؟ اس میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ میں تھوڑی دیر پہلے ایک تفسیر پڑھ رہا تھا، اس میں ایک ہی تفسیر لکھی تھی، تقی صاحب کی تفسیر ہے، اس میں بڑی زبردست انہوں نے مفسرین کی مختلف آراء کا ذکر کیا کہ مفسرین کی ان آیات میں، آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 16 تک، یہ آیات کس موقع پر نازل ہوئی؟
آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 16 تک یہ آیات کب اتری، اس کا نزول کب ہوا؟ ان آیات میں ایک بات تو واضح ہے نا کہ مشرکین اب کبھی بھی عہد و پیمان کو پورا نہیں کریں گے، اور مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے ان کے عہد و پیمان کا اعتبار نہیں کرنا، ان کے ساتھ جنگ ہو جائے تو ان کے ساتھ خوب لڑنا ہے اور اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ اب یہ جو آیت نمبر 7 سے لے کر 16 تک ہے، یہ کب نازل ہوئی؟ مفسرین کی پہلی رائے یہ ہے کہ یہ ان دنوں میں نازل ہوئی جب مسلمانوں نے صلح کر لی تھی، صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ ابھی تک قائم تھا، مسلمانوں نے 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری کو عمرہ کرنے کے لیے مدینہ سے نکلے تھے، 1400 صحابہ کرام تھے، ٹھیک ہے۔ بیر علی، آج کل بیر علی اسے کہتے ہیں، وہاں پر عمرے کا احرام باندھا، ان صحابہ نے بھی 1400-1500 صحابہ تھے اور عمرے کے لیے آ رہے تھے۔ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو انہیں پتہ چلا، انہوں نے تحقیق کے لیے بندے بھیجے، کیونکہ اس سے پہلے 3 جنگیں ہو چکی تھیں، اس سے پہلے 3 جنگیں ہو چکی تھیں۔ انہیں یہ خطرہ تھا کہ یہ مسلمان 1400-1500 مسلمان آ رہے ہیں مکہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ انہوں نے ایک بندہ بھیجا، پھر دوسرا بھیجا، پھر تیسرا بھیجا۔ پتہ چلا کہ ان لوگوں نے تو احرام باندھا ہوا ہے اور وہ یہی صدا لگا رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک۔ تو ان کو اعتبار ہو گیا کہ یہ لوگ جو ہے یہ احرام کی حالت میں، احرام کی حالت میں انہیں بھی پتہ تھا کہ مچھر کو مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے، چاہے جائے کہ یہ لوگ انسانوں کو مارے، قتل کرے۔ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ لوگ احرام کی حالت میں ہیں اور یقین ہو گیا تھا کہ یہ لوگ جنگ کے لیے نہیں آ رہے، عمرے کے لیے آ رہے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا ہماری عزت کا مسئلہ ہے، اس سال ابھی آپ عمرہ نہیں کریں گے، آپ اگلے سال آئیں گے اور اگلے سال آپ نے پھر جو ہے عمرہ کرنا ہے۔ اس موقع پر حدیبیہ کے مقام پر جو ہے وہاں پر یہ بات، صلح حدیبیہ کے مقام پر یہ بات طے ہوئی کہ صلح ہوئی 10 سال کی، 10 سال کی جو ہے معاہدہ ہوا کہ 10 سال جو ہے ہم اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی نہیں کریں گے۔ اور یہ معاہدے میں یہ بات، مختلف شرائط تھی اس کی، ایک بات یہ بھی تھی کہ یہ جو چھوٹے قبیلے ہیں یہ جس کے ساتھ ملنا چاہیں ان کے ساتھ مل لیں۔ تو قبیلہ بنو بکر جو تھا وہ قریش کے ساتھ مل گیا، قبیلہ بنو خزاعہ یہ مسلمانوں کے ساتھ مل گیا، حالانکہ کافر قبیلہ تھا لیکن مسلمانوں کے ساتھ مل گیا۔ اور یہ بات بھی ہوئی تھی کہ یہ ہمارے جو ہے یہ جتنے بھی قبیلے آپ کے ساتھ مل گئے، ہمارے ساتھ مل گئے، اب ان چھوٹے قبیلیوں کی بھی آپس میں لڑائی جھگڑے تھے، لیکن یہ بات طے ہوئی تھی کہ اب یہ ہمارے ساتھ مل گئے ہیں، آپ والے قبیلے آپ کے ساتھ مل گئے، اب ہمارا معاہدہ اسی طرح ہے، نہ ہمارے قبیلے آپ کے قبیلوں پر حملہ کریں گے، نہ آپ کے قبیلے ہمارے قبیلوں پر، نہ آپ نے قریش سے بات طے ہوئی تھی نہ آپ نے مدد کرنی ہے، اگر قبیلہ بنو بکر حملہ کرتا ہے ہمارے والے قبیلے بنو خزاعہ پر، آپ نے ان کے ساتھ مدد نہیں کرنی ہے، اور ہم بھی قبیلہ بنو خزاعہ کے ساتھ مدد نہیں کریں گے کہ وہ حملہ کرے قبیلہ بنو بکر پر۔ یہ بات ساری طے ہوئی تھی، یہ بات طے ہوئی ذی القعدہ میں، ذی الحجہ محرم کے مہینے میں قبیلہ بنو بکر نے حملہ کیا قبیلہ بنو خزاعہ پر، اور کفار قریش نے کافی اسلحہ بھی دیا ان کو اور بندے بھی دیے، اور ان سب کا سرغنہ جو تھا وہ قریش کی طرف سے جو پیش تھا وہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ تھا، اور وہ اس نے سارا اسلحہ دیا اور سارا کچھ کیا، تو کافی بندے ان کے مارے، اور پھر وہ قبیلہ بنو خزاعہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روئے دھوئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے حلیف ہیں، اور انہوں نے معاہدہ خلاف ورزی کی۔ آپ نے تحقیق کرائی، واقعی ان لوگوں نے کفار قریش ان کے ساتھ ان کو اسلحہ بھی دیا تھا، افراد بھی دیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ان کو کہو کہ آپ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، اب دیت دو، جو بندے آپ نے قتل کیے ہیں اس کی دیت دو۔ تو یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ گیا وہاں پر مکہ میں، اس نے کہا دیت دو، ہمارے اتنے بندے قتل ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا دیت شیت نہیں ہے، جاؤ بس معاہدہ ٹوٹ گیا ہے۔
اب وہ بندہ آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں معاہدہ ٹوٹ گیا ہے۔ اب بعد میں ان کو پشیمانی ہوئی، بڑوں کو دارالندوہ میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا ہوا یہ تو ہم نے غلطی کر لی ہے۔ ابو سفیان کو پھر کہا کہ آپ جاؤ اور ان سے کہو کہ معاہدہ ٹوٹا نہیں ہے، ہمارے کچھ جذباتی لوگ تھے، وہ آج جذبات میں آ کر نوجوان طبقہ، اس نے بات کہہ دی ہے، ہم بڑوں نے کسی نے بھی نہیں کی، اس لیے معاہدہ نہیں ٹوٹا۔ وہ ابو سفیان آیا آپ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں اور کہا جی معاہدہ نہیں ٹوٹا ہے، ہمارے کچھ جذباتی تھے، انہوں نے کچھ بات کہی ہے۔ آپ سے فرمایا ٹھیک ہے معاہدہ نہیں ٹوٹا، دیت دے دو۔ انہوں نے کہا دیت کی بات چھوڑو، اگلی بات کرو، بس میں آ گیا ہوں، بس بات ختم۔ فرمایا نہیں ایسی بات نہیں ہے، دیت دو اگر نہ معاہدہ۔ اس نے دیت نہیں دی، وہ واپس چلا گیا، تو یہ معاہدہ انہوں نے توڑ دیا۔ تو بعض مفسرین کی آراء یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے 7 نمبر آیت، یہ جو آیت ہے یہ اس موقع پر نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب 6 آیتیں یہ کس موقع پر نازل ہوئی؟ حج کے موقع پر نازل ہوئی، 9 ہجری حج کے موقع پر پچھلی 6 آیتیں۔ اور یہ جو آیت ہے یہ جو ہے صلح حدیبیہ یعنی مکہ کے فتح ہونے سے پہلے جو صلح حدیبیہ قائم تھی اس موقع پر، ابھی صلح حدیبیہ ٹوٹی نہیں تھی، ابھی قائم تھی، اس موقع پر نازل ہوئی۔ اور اس کے بعد 1 سال مکہ فتح ہونے کے بعد بھی 1 سال اور 2 مہینے کے بعد یہ برات والی پچھلی آیات نازل ہوئی۔ تو ان پچھلی آیات اور یہ جو آیت ہے ابھی جو میں نے تلاوت کی ہے، ان کا یعنی یہ آیات جو پچھلے والی آیات ہے یہ بہت بعد میں نازل ہوئی، یہ مکہ کے فتح ہونے کے بعد بھی 1 سال بعد 2 مہینے 1 سال 2 مہینے بعد نازل ہوئی۔ اور یہ جو ایک آیت ہے کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، یہ صلح حدیبیہ جب ہو گئی تھی اور قائم تھی، ابھی مکہ فتح نہیں ہوتا، یہ اس موقع پر نازل ہوئی۔ اور اس میں پیشن گوئی دی تھی اللہ رب العزت، ابھی صلح قائم تھی لیکن اللہ نے پہلے پیشن گوئی دے دی کہ یہ لوگ صلح کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ اللہ نے بتا دیا یہ اپنی صلح کو کیا توڑ دیں گے، یہ جو آپ کے ساتھ عہد و پیمان کیا اس کو کیا کر دیں گے، توڑ دیں گے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے کیا تھی، پیشن گوئی اللہ نے پہلے دے دی تھی کہ یہ اب اپنے عہد و پیمان کو قائم نہیں رکھ سکیں گے اور یہ توڑ دیں گے۔ اور جب انہوں نے توڑ دیا تو توڑنے کے بعد مسلمانوں ہمارا حکم یہ ہے کہ تم لوگوں نے کیا کرنا ہے، تم لوگوں نے جو ہے وہ پھر ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ اگر وہ انہوں نے جنگ کی، معاہدہ توڑ دیا اور جنگ کی، پھر جنگ کرنی ہے اور ہماری مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ اور فرمایا یہ معاہدہ اس لیے توڑیں گے کہ یہ کبھی بھی اپنی رشتہ داری کا، اپنے عہد و پیمان کا یہ لحاظ نہیں رکھتے، یہ رکھتے نہیں ہیں، اس وجہ سے یہ اپنے معاہدے کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، یہ توڑ دیں گے۔ اور آگے اگر نیا معاہدہ بھی ان سے نہیں کرنا کیونکہ یہ اپنے معاہدے کو باقی نہیں رکھ سکتے، یہ پیشن گوئی ہوگی ایک قسم کی، اللہ نے پہلے ہی بتا دیا، ٹھیک ہے۔ یہ اس مختلف مفسرین کی جو پہلی آراء ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ دوسری مفسرین کی جو آراء ہے وہ راجح قول ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اسی موقع پر یہ سورہ براءت کے ساتھ ہی نازل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کیف یکون للمشرکین یہ پہلے نازل نہیں ہوئی ہے، یہ انہی صورتوں یہ انہی آیات کے ساتھ نازل ہوئی ہے، انہی آیات کے ساتھ نازل ہوئی ہے۔ اور یہ اس موقع پر نازل ہوئی ہے جب انہوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا، اب پیشن گوئی نہیں ہے، اب معاہدہ کیا کر لیا ہے، توڑ دیا تھا۔ اور سورہ براءت نازل جب یہ آیات پچھلی آیت نازل ہوئی نا اس کے ساتھ ہی یہ نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ 16 آیتیں تک، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس موقع پر ہوئی تھی جب انہوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا۔ اب براءت کی اعلان کی وجہ کیا تھی، براءت کی کہ معاہدہ یہ آپ کے ساتھ قائم انہوں نے توڑ دیا ہے، اب آپ نے آگے بھی ان پر اعتماد نہیں کرنا، یہ اپنے معاہدے کو باقی نہیں رکھ سکیں گے۔ اور براءت کی اعلان کی وجہ یہ بتائی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اپنی کفر کی وجہ سے یہ کبھی بھی آپ کی رشتہ داری کا بھی خیال نہیں رکھتے اور نہ آپ کی جو ہے عہد و پیمان کا خیال نہیں رکھتے ہیں، یہ ساری زندگی اس طرح وعدے کو توڑتے رہیں گے۔ اور اگر یہ لوگ غالب آ گئے آپ پر، یہ لوگ اگر جب بھی ان کو غلبہ، ان کو طاقت میسر ہوئی تو یہ لوگ آپ کے ساتھ لڑیں گے، اور لڑتے وقت ان کو یہ نہیں یاد آئے گا یہ ہمارا چچا ہے، یہ ہمارا ماما ہے، یہ ہمارا جو بھی ہے، ان کا یہ کیوں، یہ اپنی کفر میں اتنے آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ اور مسلمانوں کو تاکید، اچھا مسلمانوں کو تاکید کس وجہ سے کی جا رہی ہے
کہ اب مکہ فتح ہو چکا تھا، اور اب مکہ کے فتح ہونے کے بعد قریش کے لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اکثر نئے نئے مسلمان تھے، اب ان کے دلوں میں قریش کے بارے میں نرمی تھی، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، کسی کا چاچا مسلمان ہوا تھا، کسی کا ماموں مسلمان نہیں ہوا تھا، کسی کا چاچو مسلمان نہیں ہوا تھا، اب وہ رشتہ داری کا وہ اندر وہ چیز جو تھی یہ ہمارے رشتہ دار ہے، تو ان کے دلوں کے اندر نرمی تھی۔ تو اللہ نے یہ بات یہ آیت نازل کر کے بتا دی کہ اگر ان کے ساتھ تمہاری جنگ ہو، ٹھیک ہے، تو تمہارے دل میں ان کی نرمی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ خوب لڑنا ہے اور اس خوب عزم کے ساتھ لڑنا ہے۔ کیوں؟ آگے اللہ نے وجہ فرما دی، بیان فرما دی کہ تمہارے دل میں تو ان کے لیے بڑی نرمی ہے کہ ہمارے رشتہ دار ہیں اور ہم نے عہد و پیمان کیا ہے، لیکن اگر یہ تمہارے اوپر غالب آ گئے نا تو یہ قریش تمہاری رشتہ داری کا خیال نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اور نہ یہ عہد و پیمان کا خیال رکھتے ہیں۔ کیوں؟ یہ اپنے منہ سے تمہیں راضی کرتے ہیں اور ان کے دل انکار کرتے ہیں، دل ان کے انکار کرتے ہیں، منہ سے تمہیں بڑی جو ہے چپکی سی باتیں تمہارے سامنے کرتے ہیں۔ تو یہ اس موقع پر نازل ہوئی، اور یہ قول راجح ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے موقع پر جو آیات تلاوت کی نا، اس کی کم سے کم تعداد 10 ہے۔ اب یہ آیت دیکھیں، یہ 7ویں آیت ہے، کم سے کم آیات کتنی ہیں؟ 10 ہے۔ تو یہ اس موقع پر نازل ہوئی، تب جا کے انہوں نے وہ تلاوت کی نا، اور زیادہ سے زیادہ ان آیات کی جو تعداد ہے وہ 40 ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ قول پھر زیادہ راجح ہے، کیونکہ اسی موقع پر نازل ہوئی اور اسی موقع پر انہوں نے یہ سارے جو ہے حج کے موقع پر آئے حضرت علی، اور انہوں نے یہ ساری آیتیں لوگوں کے سامنے کیا کر دی ہیں؟ بیان کر دی ہے، اور دیگر مفسرین نے بھی اسی قول کو راجح کہا ہے۔ فرمایا کیف یکون للمشرکین، کیسے ہو سکتا ہے مشرکوں کے لیے عہد عند اللہ، اللہ کے ہاں، وعند رسول، اور اس کے رسول کے ہاں، یہ کیسے عہد و پیمان کو باقی رکھ سکتے ہیں؟ یہ عہد و پیمان کو باقی نہیں رکھ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ مشرک ہیں، اور مشرک جو ہے وہ قیامت کا منکر ہے، اور جو شخص قیامت کا منکر ہے، عذاب اور عقاب کا منکر ہے، اجر و ثواب اور اس کا منکر ہے، تو وہ تو کبھی بھی عہد و پیمان کی پاسداری نہیں کرے گا۔ عہد و پیمان کو تو وہی بندہ قائم رکھے گا جو اس کو پتہ ہے کہ یار قیامت قائم ہوگی۔ عہد و پیمان کو تو وہی قائم رکھے گا جس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے نہیں رکھا تو میں نے جہنم میں جاؤں گا، میں گناہگار ہوں گا، مجھے اس پر عذاب دیا جائے گا۔ اور یہ مشرکین یہ تو قیامت کو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کے تصور میں بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا کیف یکون للمشرکین، کیسے ہو سکتا ہے مشرکوں کے لیے عہد و پیمان کو باقی رکھنا عند اللہ، اللہ کے ہاں، وعند رسول، اور اس کے رسول کے ہاں، الا الذین، مگر وہ لوگ عاہدتم، جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس۔ یہ وہ لوگ مراد تھے جو میں نے پہلے بیان کیا پچھلی آیات میں کہ قبیلہ کنانہ کے دو جو گروپ تھے، بنو زمرہ اور بنو مدلج جو ہے، انہوں نے معاہدہ کیا اور انہوں نے معاہدے کو توڑا نہیں تھا۔ ان آیات کے موقع پر ابھی بھی 9 مہینے باقی تھے۔ فرمایا الا الذین، مگر وہ لوگ عاہدتم، جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، تو ٹھیک ہے، انہوں نے معاہدے کو فی الحال باقی رکھا ہے، تو تم بھی آپ نے بھی ان کے لیے باقی رکھنا ہے۔ فرمایا فمستقاموا لکم، پس اگر وہ تمہارے لیے سیدھے رہے تو فاستقیموا لہم، تم بھی ان کے لیے سیدھے رہو۔ اگر وہ اپنے عہد و پیمان، ابھی 9 مہینے باقی ہیں ان کے، تو تم بھی ان کی جو ہے معاہدے کو توڑنا نہیں ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ محبت کرتا ہے پرہیزگاروں سے۔ فرمایا کیفا، فرمایا ان کے عہد، یہ جو قریش ہے جو باقی ہے، یہ ان کو نکال کر، یہ جو پیچھے الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، ان کو نکال کر باقی جتنے بھی یہ مشرکین مکہ ہیں، فرمایا ان کے عہد و پیمان کا کیا اعتبار ہو سکتا ہے؟ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اور اگر وہ آپ کے اوپر غالب آ گئے، اگر ان کو کسی بھی وقت قوت حاصل ہو گئی، غالب آ گئے، تو لا يرقبوا، وہ لحاظ نہیں کریں گے، فیکم الا ولا ذمہ، تمہارے لیے رشتہ داری کا اور عہد و پیمان کا۔ جب بھی ان کو قوت آئی نا تو یہ آپ کے ساتھ لڑیں گے، ان کے دل میں پھر کبھی بھی یہ نہیں آئے گی یار یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، نہیں، نہ یہ آئے گا کہ یار ہم نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے، ان کے دل میں اتنا بغض، حسد اور وہ چیز بری ہوئی ہے۔ یرزونکم، اللہ فرماتے ہیں یہ تمہیں راضی کرتے ہیں، بافواہہم، اپنے منہوں کے ساتھ، وتأبى قلوبہم، اور ان کے دل انکار کرتے ہیں کہ یار جب بھی موقع ملا ہم نے اس معاہدے کو توڑ دینا ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اکثریت ان کی نافرمان ہے۔ اشتروا، انہوں نے خریدا بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے بدلے میں، ثمناً قلیلا، تھوڑی سی قیمت۔ اللہ کا قرآن نازل ہو رہا ہے مکہ میں، زبان بھی ان کی، نزول بھی ان پر ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے قرآن کو چھوڑ کر، ایمان کو چھوڑ کر،
انہوں نے شرک کو اور اپنے جو ہے بت پرستی پر قائم ہیں، اپنی چودراہٹ پر، ہماری یہ چودراہٹ جاتی ہے، ہماری یہ ملکی جاتی ہے، اور انہوں نے دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے اور دین کو، قرآن کو اور ایمان کو چھوڑ دیا۔ فرمایا اشترو، انہوں نے خریدا بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے بدلے ثمن قلیلہ، تھوڑی دنیا کی بس حقیر سے فوائد کو انہوں نے اپنا لیا ہے، اور وہ آخرت کی کامیابی اور ایمان اس کو چھوڑ دیا ہے۔ فصدوا، خود بھی چھوڑا، فصدوا، وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ کے راستے سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بس بے شک برا ہے جو وہ اعمال کرتے ہیں، جو وہ کام کرتے ہیں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، صلی اللہ علیہ وسلم۔